تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں اپنے دین کے لیے اکٹھا کیا ہے، اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری حاضری کو، ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بعد دن تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے محبوب دین ہم تک پہنچا ہے۔ محترم سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج کے درس کا عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ۔ قصص الانبیاء کی یہ سیریز، یہ سلسلہ جو سیرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سن چکے ہیں، ان کے بہت سارے معجزات کے بارے میں بھی ہم سن چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ایک ایسے معجزہ کا ذکر ہوگا جو قرآن کریم میں صرف ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے اور بار بار دہرایا گیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا تذکرہ صرف ایک بار آیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور وہ ایک ہی جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ ایک آدمی تھا جو بہت مالدار تھا، لیکن اس کا اپنا قریبی کوئی وارث نہیں تھا، اس کے بھتیجے اس کے وارث تھے، اور بھتیجوں کو جلدی ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک ہی بھتیجا تھا اور بعد میں دو بھتیجوں کو تذکرہ کیا ہے، تو انہیں جلدی ہوئی کہ یہ چچا کا انتقال ہو اور مال ہمیں سب مل جائے۔ حالانکہ وہی وارث بننے والے تھے، لیکن انسان جہاں مال کا حریص ہے وہی انسان جلد باز ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہماری اور آپ کی موتیں لکھ دی ہیں، عمریں لکھ دی ہیں، ہماری موت نہ ہم سے، ہمارے اس مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی، لیکن پھر بھی ہم اور آپ موت سے کتنا ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، احتیاط کرنا بھی چاہیے، لیکن تقدیر پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، جائز حد تک احتیاط بھی کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری روزیاں بھی اللہ رب العالمین نے لکھ دی، ہماری قسمت میں جتنی روزی لکھی ہے، جب تک ہم وہ روزی حاصل نہیں کر لیں گے، کھا نہیں لیں گے، تب تک ہمیں موت نہیں آئے گی، تب تک ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو روزی سلسلے میں بھی ہمیں ایسے ہی جائز طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، اور ناجائز طریقے سے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے، شارٹ کٹ طریقہ حاصل کر کے مالدار بننے کے چکر میں انسان اسی طرح کی خطائیں کرتا ہے، جس طرح سے بھتیجوں نے کیا کہ اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ ایک تو مال کی لالچ میں ایک خون کیا، رشتہ توڑا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جرم یہ کیا کہ اس لاش کو لے جا کر کے دوسرے دروازے پر پھینک دیا، اور تیسرا جرم یہ کیا کہ خود ہی رونے دھونے لگے اور دوسرے کے کوئی الزام لگانے لگے۔ یہ انہوں نے قتل کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک قتل کیا تو اس قتل کے بارے میں تم جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگا کر جھگڑنے لگے۔
کہ جس نے قتل کیا تھا دوسرے دروازے پر ڈال کر اس پہ الزام لگانے لگا کہ اس نے قتل کیا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تم نے قتل کیا ہے۔ اس طرح سے یہ جھگڑا جب یہاں تک بڑھا کہ دونوں فریق ہتھیار لے کر میدان میں آ گئے، دوسرے پر حملہ آور ہونے کے قریب پہنچ گئے، نہ جانے کتنی لاشیں گرتی، نہ جانے کتنے خون بہتے، کہ خواہوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ تم کیوں اتنا پریشان ہوتے، تمہارے درمیان اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جاؤ، ان کے پاس مسئلے کا حل ہوگا۔ خیر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، آپ فیصلہ کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا انتظار کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا، وحی نازل کی۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہاں رک کر کے تھوڑا سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہی نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، بڑی خصوصیات ہیں ان کی، اللہ کے خاص بندے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار ان کے خصوصیات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایسے اللہ کے قریبی بندے کے پاس ایک قتل کا مقدمہ جاتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تک حکم نہ آ جائے۔ یہی نبی کی حقیقت ہے۔ حالانکہ انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا کوئی مقرب، کوئی ولی، کوئی محبوب بندہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے مقرب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اور نبیوں کے بھی درجات ہیں۔ ان درجوں میں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے 5 نبیوں کا، اولو العزم 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نبی اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، یہ وہ نبی ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں ہوش میں آنے کے بعد دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کے عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کی خصوصیت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ لیکن اس لیے اولو العزم پیغمبر بھی غیب نہیں جانتے۔ کس نے قتل کیا ہے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین نے ترکیب نہ بتلائی، یا ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور یہ غیب کا جو مسئلہ ہے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اسی سے سارے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ یہی بند ہو جائے، دروازہ یہ بند کر دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، شرک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے پاس کیوں جائیں گے جب کسی کو ہمارے حال کا پتہ ہی نہیں ہے؟ اس لیے اس پر بحثیں اور جھگڑے بہت ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا بھی اور اللہ کے محبوب بندے غیب جانتے ہیں۔ اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے ان واقعات سے لوگوں کو جوڑا نہیں جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ واقعہ بھی صاف طور پر بتلاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائی، اللہ رب العالمین سے فریاد کہ اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ بھیجا اور کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کی شرارتیں، ان کی جہالت، ان کی نادانیاں، ان کی گستاخیاں آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، یہاں بھی دیکھیں گستاخی اور جہالت اور نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قالوا اتتخذنا ہزوا،
کہا موسیٰ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ہم تمہارے پاس اپنے قتل کا مقدمہ لے کر آئے ہیں، قتل کا مسئلہ حل کرانے آئے ہیں، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو گائے، اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو، کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان دیکھیں، قوم کی زبان دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو، اور قوم کہہ رہی ہے کہ موسیٰ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیا ایک نبی اللہ کا نام لے کر لوگوں سے مذاق کرتا ہے؟ اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ ایک عام نیک انسان، ایک نمازی، ایک اللہ کا نیک بندہ اس طرح کی گستاخی نہیں کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر مذاق کرتا پھرے۔ اور نبی وقت کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو، اور قوم کہہ رہی کہ اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یہ کتنی بڑی گستاخی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ اللہ کا نام لے کر کے اس طرح سے مذاق کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے مذاق سوچنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، جہالت کا کام ہے۔ ایک نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ ہے۔ اپنی قوم کو سمجھایا اور صبر کیا ایسے موقع پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک منافق نے جب گستاخی کی تو آپ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا۔ جب تکلیف دے بعد اس نے آپ کی شان میں کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں مجھ سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کو خصوصی نصیحت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ مومنوں کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے نبی کو ایسی تکلیف مت پہنچاؤ جیسی تکلیف ان لوگوں نے پہنچائی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ کتنی بڑی گستاخی تھی، کتنی بڑی نادانی تھی کہ ایک نبی کو کس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نادانیاں، لوگوں کی جہالتیں برداشت کرنا یہ انبیاء کا دستور ہے، بلکہ اولو پیغمبروں کا استوا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور معاف کر دے، درگزر کر دے، تو یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں، ہم بھی جو لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں، خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین میں لانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی تھوڑی سی گستاخی، تھوڑی سی نادانی برداشت نہیں کر پاتے۔ تو یہ درجات یوں ہی نہیں ملتے، لوگوں کی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی، لوگوں کی نادانیاں، گستاخیاں، ان کی جہالتیں برداشت کرنی پڑتی۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبروں میں سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تکلیف کو یاد کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کیسی تکلیف دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ مذاق کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ واقعی میں جاہلوں والا کام کروں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ جہالت ہے، لوگوں کو مذاق اڑانا یہ جہالت کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور ہم نبی ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ خیر جب موسیٰ علیہ السلام نے احساس دلایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تب انہوں نے پھر دوسری شرارت شروع کی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہا اچھا ٹھیک ہے موسیٰ، اللہ رب العالمین سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے واضح کر دے وہ گائے کیسی ہو۔ قالوا ادع لنا ربك، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یبین لنا، کہ ہمارے لیے واضح کر دے ما ہی، وہ گائے کیسی ہو۔ یہاں سے پھر کٹ حجتی شروع کر دی ان لوگوں نے۔
حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے لاتے اور ذبح کرتے، کام ان کا ہو جاتا تھا. لیکن انہوں نے اپنی شرارت کا مظاہرہ کیا، کڑھجتی کی، بحث کیا، سوال کی، مزید سوال پہ سوال کیا اور اپنی تکلیف خود بڑھائی انہوں نے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبیدہ سلمانی رحم اللہ دیگر مفسرین اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے زبردستی سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو، گائے کون سی ہو، کیسی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، نہ بہت بڑی ہو یعنی بہت بوڑھی بھی نہ ہو، ولا بکر اور بہت بچہ بھی نہ ہو، نہ بوڑھی گائے ہو نہ بچیا ہو، عوام بین ذلک دونوں کے درمیان جوان ہو، یعنی ایسی عمر کی جب خوب طاقتور ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، ایسی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اب بھی آگے سوال مت کرو، اپنے اوپر اور پریشانی مت بڑھاؤ. موسیٰ علیہ السلام خیر خواہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے واضح کر دیا، اب گائے لے آؤ ذبح کر دو، لیکن نہیں، انہیں تو شرارت سوزی تھی. قالوا ادع لنا يبين لنا ما لونها، اب کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ ما لونها اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. عمر تو بتا دی کہ بہت بوڑھی نہ ہو، بہت بچی نہ ہو، درمیان میں ہو، جوان ہو، لیکن اس کا رنگ کیسا ہو، کلر کیسا ہونا چاہیے، یہ سوال کیا. اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، جواب دیا، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها ایسا زرد رنگ کی اس کے اندر سے سفیدی ظاہر ہو رہی ہے، جیسے سورج بالکل سرخ ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو روشنی پھیلتی ہے سفید پھیلتی ہے. تو ایسے اس کے اندر سے ایسی زرد کلر کی گائے ہو کہ اس کے اندر سے سفیدی پھوٹ رہی ہو، سفید چمک آ رہی ہو. تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو بھلی لگے، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھنے والوں کو اچھی لگے، ایسی کلر کی ہونی چاہیے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایسا کلر ہونا چاہیے کہ ایسا زرد رنگ ہو جو سرخی کی طرف مائل ہو، یعنی خوب گاڑھا، خوب گہرا زرد رنگ کا ہو. گردے کہ اللہ رب العالمین نے کلر بھی واضح کر دیا اور ایسی رنگ کی ہونی چاہیے، لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر تیسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. تو پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، يبين لنا ما هي کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی. ما هي ان البقرة تشابه علينا، گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، ایسی کلر کی کئی گائے ہیں، تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ راست پر پہنچ جائیں گے، ہم لوگ ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہم گائے کو منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ گویا کہ آخری سوال تھا ان کا، اور انہوں نے انشاءاللہ کہا. عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر کہتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، ورنہ انشاءاللہ اگر نہیں کہتے تو اس طرح سے بھٹکتے رہتے اور وہ گائے ذبح نہیں کر پاتے، وہ گائے ڈھونڈ کر نہیں پاتے. لیکن چونکہ انشاءاللہ کہہ دیا انہوں نے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسان کر دیا. یعنی ہمیں اپنے ہر کام میں اللہ رب العالمین کو شامل رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین کوئی بھی کام کرتے وقت، کوئی کام ہو چکا ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. الحمدللہ کام ہو گیا، ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. جہاں اللہ کو بھول کر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کرتے ہیں، تو ایک تو اس کام میں برکت نہیں ہو سکتی ہے،
دوسرا ہمارے اندر عجب اور تکبر پیدا ہو سکتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کام دین کا دنیا کا جو بھی کر رہا ہو، جو بھی اس سے ہونے والا ہو، جو بھی ارادے ہوں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں توفیق دے دی۔ تو انہوں نے تیسرا سوال کا یہ تھا کہ گائے کیسی ہو، مزید وضاحت کر دی جائے، انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ کہا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو لا ذلول، وہ کام کاج کر کے تھکنے والی، تھکی ہوئی نہ ہو، تثیر الارض، نہ تو وہ کھیتی کرنے والی ہو، زمین جوتنے والی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرنے والی، یعنی اس سے پانی کھینچنے کا اور لانے کا کام بھی نہ کیا گیا ہو، کھیتی جوتنے کا کام بھی نہ کیا گیا ہو، مسلمۃ، بالکل وہ صحیح سالم ہے، ایک دم بے داغ ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ لا شیۃ فیہا کا مطلب ہوتا ہے بالکل کالی ہو، یا زیادہ تر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی اس کے کلر میں کسی طرح کا، بس جو کلر بتلایا گیا وہی کلر کی ہو، دوسرا کوئی کلر نہ ہو، یا اسی طرح سے کام کاج کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی زخم، کوئی نشان، کوئی دھبا نہ آیا ہو، بالکل خوبصورت گائے بتلائی گئی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے وضاحت گویا کہ انگلی رکھنے سے بتا دیا گیا کہ بالکل یہی گائے ہے۔ تب انہیں تسلی ہوئی، انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، کہا اے موسیٰ اب آپ نے صحیح بات بتائی۔ انہیں لگ رہا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے بالکل واضح کر کے بتا دیا، حالانکہ پہلے ہی ان کے لیے واضح کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر مشقت ڈال لی، خود پریشانی کو اپنے اوپر انہوں نے بلا لیا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اب حق بات لے کر آئے ہیں، آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ صرف ٹائم پاس کر رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ اس طرح سے ایک مردہ زندہ ہو جائے گا۔ پہلے تو انہیں لگا کہ مذاق کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ مزید اٹکھیلیاں کرنے لگے اور ایک پہ ایک سوال کرنے لگے، کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب بالکل نشاندہی کر دی گئی، ان کے بتا دیا کہ ہاں یہی گائے ہے اور گائے مل گئی، تب انہیں ذبح کرنا پڑا اور انہوں نے ذبح کیا۔ وہ گائے کہاں ملی اس کے بارے میں عبد الرحمن کیلانی صاحب اپنی رحم اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کی تھی جو اپنے والدین کا بڑا ہی فرمان بردار تھا، بہت نیک شخص تھا، اور ایک بار مسلک جامع مسجد میں نے شیخ کے خطبے میں، جو وہاں کے سابق امام تھے، ان کے خطبے میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ گائے جس شخص کے پاس ملی وہ اپنے والدین کا بڑا فرمانبردار، اور اللہ رب العالمین نے اس کے گویا کہ اس کے والدین کی فرمانبرداری کا یہ اطلاع دیا کہ اس کی گائے بہت مہنگی داموں میں تھی۔ کس قدر مہنگی داموں میں خریدنی پڑی انہیں گائے؟ اس کا دام، اس کی قیمت یہ پھیری تھی کہ جتنی اس کی کھال نکالنے کے بعد اس کے کھال میں جتنا سونا آئے گا، اس کی کھال بھر کر سونا تمہیں دینا پڑے گا، تب یہ گائے تمہیں ملے گی۔ اور انہوں نے وہ قیمت ادا کی، پھر وہ گائے انہیں حاصل ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا۔ تو اللہ رب العالمین دیکھے کس طرح سے اسباب مہیا کرتا ہے، دنیا کے اندر اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں میں والدین کا حق بہت بڑا ہے، والدین کا حق ادا کرتا ہے، تقوی بھری زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ یجعل لہ مخرجا،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرے گا، سبیل پیدا کرے گا، نکلنے کا راستہ بنائے گا، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ چھٹکارے کا راستہ فرمائے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہوگا کہ ایک گائے اسے اتنی بڑی قیمت دے کر جائے گی کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی مالا مال ہوگا۔ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آ سکتا تھا اتنا سونا بھر کر کے انہوں نے دے کر کے وہ گائے خریدی تھی، اور پھر لا کر کے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے گوشت میں سے ٹکڑا لو اور اس مردے کو مارو، جس سے قتل کیا گیا تھا اس کو مارو۔ چنانچہ اس کا ایک ٹکڑا لیا گیا، مارا گیا۔ وہ کون سا ٹکڑا تھا، کون سا حصہ تھا، اس میں تفسیر کے اندر یا حدیث کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ ایک ٹکڑا لیا گیا، اس کو مردے کو اس سے مارا گیا تو وہ اس کا خون جاری ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا، پھر سے اس کو کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے اپنے اس بھتیجے کا نام بتایا جس نے اسے قتل کیا، اور نام بتا کر کے اس کے بعد پھر سے وہ مر گیا۔ اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے اللہ نے اسے ظاہر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ دکھایا کہ ان کے جرم کو جو وہ چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا، اور دوسرا اس سے اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کی نشانی دکھلائی کہ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح سے آج ایک شخص کو اللہ نے تمہارے سامنے زندہ کر دیا اور باقاعدہ شعور کے ساتھ اس نے بتایا کہ فلاں نے مجھے مارا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم نے خود فرمایا ہے کہ تمہارا سب کا پیدا کرنا، تمہیں مارنا، دوبارہ جلانا تمہیں ایک نفس کی طرح سے، جو اللہ تعالیٰ ایک نفس کو پیدا کرنے پر اسے دوبارہ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنانے پر زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے، اپنے معجزات کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس جرم کو ظاہر کر دیا، اور دوسرا اپنی قدرت کی نشانی دکھا دی کہ اسی طرح سے قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے تمام اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو انسان عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے زندگی گزارے کہ کچھ بھی اللہ رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ درس اور سبق، لیکن اللہ نے فرمایا تبصرہ کیا آگے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے کہ اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی، آخرت یاد دلانے کے باوجود بھی کہ دیکھو تمہیں ایسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تمہارے اعمال کو ظاہر کرے گا، جو کہ تم چھپاتے ہو ظاہر کرے گا، لیکن اس کوئی اثر نہیں ہوا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، یہاں تک کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے، اشد فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو شعور رکھا ہے، اس کی بنا پر وہ پتھر بھی کبھی کبھی اللہ کے خوف سے لڑک جاتا ہے، پتھر بھی پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، نہریں بہ پڑتی ہیں، لیکن ایسے جاہلوں کے اور ایسے اللہ کے نافرمان بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے سخت قرار دیا ہے، جن کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں اثر نہیں کرتی۔ یہ دلوں کی سختی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک عظیم معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ رب العالمین نے دکھلایا کہ ایک گائے کے گوشت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا اور ان کے اس قتل کو واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے کہ مفسرین نے چند باتیں اس واقعے کے تعلق سے کہی ہیں
جیسے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کے لیے گائے ہی ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ کیونکہ بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت پلا دی گئی، تو گائے کو قابل تعظیم جانور سمجھتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے زمانے جاہلیت سے، اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، یہ معبود ہے۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گائے کی محبت ایسی بیٹھی ہے، ہماری معبود اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اسے ذبح کروایا ان کے ہاتھوں سے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اگر یہ معبود ہوتی اور تم ذبح کرتے تو تمہیں نقصان پہنچتا، لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ معبود نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کا حکم اس کے اوپر چلتا ہے، جیسے دیگر مخلوقات پر ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، اس پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس نے تمہاری خدمت کے لیے اسے پیدا کیا ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، یہ دکھلانا مقصود تھا، کیونکہ اس کی ذبح کرنے کے بعد کبھی کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا۔ اسی طرح سے انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ ٹکڑا مارنے سے جی اٹھے گا، اس لیے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہوں نے سوال پہ سوال کیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نادانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ان کے ہر سوال کا جواب اللہ رب العالمین سے مانگا، اور اللہ رب العالمین نے دیا۔ ایک نبی اپنی امت کے لیے کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، کتنا اس کے لیے صبر کرتا ہے، اس کے اندر بھرپور مظاہرہ ہے۔ دیکھیں یہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کے ہر سوال کا جواب دینے کے اللہ رب العالمین بار بار دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کو پورا کرتا ہے، اور یہی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، جب آپ ان کے پاس سے آگے گزرے، غالباً چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، جب وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزرے تو یہ رونے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے؟ تو کہا کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے ہیں، ان کی امت میری امت سے آگے ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یعنی ایک نبی اپنی امت کی کتنا حریص ہے کہ میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے، کتنا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے ایک نبی۔ ہمارے لیے درس و سبق ہے کہ ہم اگر نبیوں کے سچے پیروکار ہیں، ہم اگر نبیوں کے طریقے میں چلنے والے ہیں، ہم اگر نبیوں کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ صفت، یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ہم بندوں کے خیر خواہ بنیں، بندوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی، بچانے کی، جنت کے راستے پر لے جانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ ان پیغمبر کا درجہ دیا ہے، کتنا کچھ صبر کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح سے مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ خاص کر جو رنگ، جو کلر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے منتخب کیا، ان کے سوالوں کے جواب میں جو کلر اور رنگ منتخب کیا، وہ وہی کلر تھا جو اب یہ معبود بنانے کے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کلر کے گائے کو یہ لوگ زیادہ قابل تعظیم سمجھتے تھے، اسی کو اللہ رب العالمین نے ذبح کروایا، اس لیے ساری تفصیلات بتلائی گئی۔ اور ایک سبق و درس یہ بھی ہے کہ وہ اس شخص کے پاس ملی جو دنیا میں والدین کے ساتھ فرمانبرداری کرنے میں مشہور تھا اور بہت نیک تھا۔ تو والدین کے ساتھ فرمانبرداری کرنا، والدین کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بہت عظیم ترین نیکی ہے کہ جس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر تو دے گا ہی دے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلد چلا دیتا ہے۔ اللہ کی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ والدین کے ساتھ یا کسی بھی رشتے دار کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کا بدلہ بھی، اس کی سزا بھی جلد دیتا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جلد دے دیتا ہے، ایک ہے رشتہ توڑنا اور ایک ہے ظلم کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، یہ دو ایسے گناہ ہیں۔ اور رشتہ جوڑنا، والدین کے ساتھ ان کے اوپر احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو بڑا بدلہ دیتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے، ان کی عمر میں ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کی پریشانیاں ٹال دیتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں. اس میں سے ایک شخص اپنے والدین کا حسن فرمانبردار رہتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا رہتا ہے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غار سے اس چٹان کو ہٹا دیتا ہے، انہیں راستہ دے دیتا ہے. اسی طرح سے جب اس بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر کے مال حاصل کرنا چاہا اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس نے یہ حیلہ اپنایا کہ لاش کو دوسرے کے گھر پر ڈال دیا، پھر اس کے بعد خود ہی رونے پیٹنے لگا اور دوسرے پر الزام لگانے لگا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس جرم کو ظاہر کر دیا اس طرح سے، اور بعد میں رہتی دنیا تک کے لیے وہ اصول بن گیا کہ اب کوئی قاتل کسی مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. جلد بازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جرم میں اسے جو سزا ملی دنیا کے اندر وہ تو ملی، آخرت کے اندر جس طرح ملے گی وہ اسے ملے گی، لیکن جس مال کی لالچ میں اس نے قتل کیا تھا اس مال سے کلی طور پر وہ محروم ہو گیا. حالانکہ بعد میں وہی وارث بننے والا تھا، اس بھتیجے کے علاوہ کوئی اور وارث تھا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ اصول بنا دیا کہ اب جو چاہے کوئی اپنے باپ کا ہی قتل کرے، کوئی کتنے قریبی رشتہ دار کا قتل کرے، وہ قاتل کبھی وارث نہیں بن سکتا ہے. مثلا ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں سے اگر ایک بیٹا قتل کر دیتا اپنے باپ کا تو 3 بیٹے وارث ہوں گے، چوتھے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بالکل محروم ہو جائے گا. قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ ابو داؤد کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی روایت و حدیث موجود ہے. ابو داؤد کے اندر 4564، ترمذی کے اندر 109 اور ابن ماجہ کے اندر 2645 نمبر کی حدیث ہے کہ لیس للقاتل شیء، قاتل کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ اصول بن گیا. اس کے بعد ایک سبق اور درس ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ انسان جرم چاہے کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب ظاہر کرنے کے آئے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. اللہ رب العالمین اسے ظاہر کر دیتا ہے. خاص کر قتل وغیرہ کے معاملے میں تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے جرائم لوگ انجام دیتے ہیں قتل کے لیے. اب کتنی خفیہ سازشیں کرتے ہیں، کتنے تدبیریں اپناتے ہیں، لیکن ان کا جرم ظاہر ہو ہی جاتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ ہی جاتے ہیں. جس طرح سے اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ باہر جنگل میں، تفسیر کے اندر ہے کہ جس نے جنگل میں لے جا کر کے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے کے کھیت یا دوسرے کے علاقے میں دوسرے دروازے پر لا کر لاش ڈال دی رات کے اندھیرے میں، اور خود رونے پیٹنے لگا، واویلا کرنے لگا کہ میرے چچا کو فلاں نے قتل کر دیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا کہ قاتل کون ہے. تو اس طرح سے جرم کرتے ہوئے انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ظاہر کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا. کتنا بھی پردہ ڈالے وہ چھپ نہیں سکے گا. اور سب سے بڑا سبق اور درس یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر کہ ہمیں بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بلا ضرورت بلا فائدہ سوال نہیں کرنا چاہیے. جیسے دیکھیں یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، جتنی تفسیریں میں نے یہاں پڑھا، دیکھا، ڈھونڈا، لیکن یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، کس شخص کا واقعہ تھا، اس کا نام کیا تھا، قاتل کا نام کیا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. اور جس چیز کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا بھی نہیں. جو سبق، جو درس دینا مقصود تھا وہ اللہ رب العالمین نے پورا واضح کر دیا، بیان کر دیا، تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ سبق لیں، درس لیں، عبرت لیں. لیکن جو چیز نہیں ظاہر کرنا چاہے اللہ رب العالمین اس وجہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں تھا ہمارے لیے، اس کے جان لینے سے کوئی بڑی عبرت یا نصیحت ہمیں ملنے والی نہیں تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو خصوصی طور پر ایسے سوال کرنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ ہلاکت کا سبب ہے. ایک موقع پر جب آپ درس دے رہے تھے اور صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم اللہ کے گھر کا حج کرو. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ تم کیا ہر سال کرو؟ اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ناپسند کیا.
آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابی نے دوسری بار کہا, پھر آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری بار کہا, پھر آپ نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم نہیں کر پاتے. آپ نے غصہ کیا اور کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا اس وقت جب تم بار بار سوال کر رہے تھے تو تم پر فرض ہو جاتا, تم نہیں کر پاتے. ہر سال حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ نے اپنی امت کے لیے ہر معاملے میں وہ چیز اختیار کیا ہے جس میں امت کے لیے آسانی ہے. اس لیے آپ نے تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو میں ایک نبی ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ میں تم تک اللہ کے دین کو مکمل پہنچاؤں. جو کچھ بھی نازل کیا جاتا ہے میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا ہوں. تو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی طاقت پر اس پر عمل کرو. جب کسی بات سے تمہیں منع کرو تو اپنی طاقت پر اس سے تم باہر آ جاؤ, اس کو چھوڑ دو اور بہت زیادہ سوال مت کرو. اس لیے کہ بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے. آپ نے اشارہ کیا بنی اسرائیل کی طرف کہ دیکھو بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے. اس لیے آپ صحابہ کرام کا سیرت کا مطالعہ کریں گے, آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو ایک بار جو حکم دے دیا جاتا تھا وہ فوراً عمل کر, جہاں تک انہیں سمجھ میں آتا تھا عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے. جب خود ٹوکا جاتا تھا, جب ضرورت محسوس ہوتی تھی تو سوال کرتے تھے. بہت سارے واقعات, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ جو پیش آیا کہ خندق کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بنو قریظہ کی طرف چڑھائی کی. یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اس وقت سے عہد شکنی کی تھی. جبریل علیہ السلام آیا اور کہا کہ چلو ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اللہ علیہ وسلم نے فوری اعلان کر دیا صحابہ کرام نے کہ چلو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا ہے. صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر نکل پڑے. راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے. ایک نے کہا کہ اللہ کے وسلم کا حکم ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا, تو وہیں جا کر پڑھیں گے, راستے میں نہیں پڑھیں گے. دوسرے گروہ نے کہا نہیں, اللہ کے وسلم کا مقصد یہ تھا کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ, لیکن چونکہ ہم نہیں پہنچ سکے, لیٹ ہو گئے, عصر کا وقت ہو گیا ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے, لہذا ہم عصر یہیں پڑھیں گے پھر آگے جائیں گے. تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی راستے میں اور پھر آگے کا سفر کیا, اور کچھ لوگوں نے سفر جاری رکھا, نماز نہیں پڑھی, بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا, کیونکہ دونوں کو جتنا سمجھ میں آیا اللہ کے نبی کی حکم پر عمل کرنے کا طریقہ انہوں نے عمل کیا. یہ ہے اتباع و پیروی. ایسے بہت سارے واقعات. رمضان کا روزہ اللہ نے حکم دیا کہ سحری کھاؤ پیو, رات میں کھاتے پیتے ہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. ایک صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے, کھاتے رہتے تھے. جب پریشان ہو گئے, سمجھ میں نہیں آیا, تو اللہ کے وسلم کے پاس گئے اور پھر اللہ کے وسلم نے انہیں سمجھایا کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ نہیں بلکہ آسمان کی سفیدی مراد. صبح صادق کے وقت آسمان کے اوپر جو سفیدی آتی ہے اور رات کی سیاہی غائب ہو جاتی ہے, وہ جب سفید سیاہی غائب ہو جائے اور سفیدی ظاہر ہو جائے تو سحری کا کھانا پینا بند کر دیجیے. صبح صادق کو سحری کا کھانا پینا بند کر دیجیے, یہ مراد ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام جتنا حکم دے دیا جاتا تھا اتنا عمل کرتے تھے. جب جہاں ضرورت محسوس ہوتی تبھی سوال کرتے تھے, بلا ضرورت سوال کرنے پر مشقت نہیں ڈالتے تھے. تو اس واقعے کے اندر خاص طور سے اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے بنی اسرائیل نے بار بار سوال کر کر ترک کے اوپر کتنی بڑی مشکل کھڑی کر لی تھی. جو گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, مجلس کی وضاحت کرے کہ وہ عمر کیسی ہو, عمر کتنی ہو, یہ ساری چیزیں سوال کر کے انہوں نے اپنے اوپر مصیبت کر لی. تو ہمیں ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس موسیٰ علیہ السلام کے ایک عظیم معجزے کے روشنی میں جو کچھ دروس اور سبق ہمیں بتلائے گئے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنے ایمان, اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت میں بیان کردہ سچے واقعات کے ذریعے سے جو اللہ کا مقصد ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی آئے, ہمارے اعمال کی اصلاح ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے. اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھے, دین اسلام پر زندہ رکھے, جب دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے, جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے ہمارے نجات فرمائے, جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.